السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماؤ بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم اپنے سوالات اور ان کے جوابات کے نئے سلسلے میں آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام سوالوں اور ان کے جوابات کو خوب غور سے سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں، عمل کریں، اپنے دوست احباب اور گھر والوں کو بھی ضرور سنائیں۔ رفیق شیخ نے سوال کیا ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے بہت زیادہ قطرے گرنے کا مرض ہے، یعنی جو پیشاب کے قطرے ہوتے ہیں ان کے نکلنے کی بیماری ہے۔ اگر میں صرف 3 بار اپنے آدھے بدن کو دھو لیتا ہوں تو کیا ایسی صورت میں پاک ہو جاؤں گا؟ اور جس وقت میں اپنے آدھے بدن کو دھوتا ہوں تو وہ جو چھینٹے پیروں پر پڑ جاتے ہیں، میرے پیر بھی ناپاک ہو جائیں گے؟ تیسری بات یہ کہ ایسا کام کرنے کی وجہ سے مجھے گھر والے بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں، مسئلہ بتلائیں۔ دیکھیے رفیق صاحب، پہلی چیز تو یہ ہے کہ پیشاب کا قطرہ نکلنا یہ جو بیماری ہے، اس بیماری کا آپ پراپر علاج کروائیں۔ بہت زیادہ اس کے علاج موجود ہیں، دیسی علاج بھی ہے اور جو ڈاکٹر حضرات بتلاتے ہیں وہ بھی علاج ہے۔ آپ پہلی فرصت میں علاج کروائیں۔ جب تک آپ کا علاج ہو نہیں جاتا، پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں، تو یہ جو طریقہ آپ کر رہے ہیں یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ آپ کے گھر والے جو آپ پر ناراض ہوتے ہیں، آپ سے پریشان رہتے ہیں، تو ان کی پریشانی بالکل جائز ہے، کیونکہ آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ پیشاب کا قطرہ نکلنے کی وجہ سے آپ پر غسل واجب نہیں ہوتا، نہ ہی پورے بدن کا اور نہ ہی آدھے بدن کا، اس لیے آپ ایسا کام کر کے اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال رہے ہیں۔ ہاں، پیشاب کا قطرہ خارج ہونے کی وجہ سے صرف آپ کا وضو فاسد ہوتا ہے، اور بدن کے جس حصے پر پیشاب کا قطرہ لگا ہے اس حصے کو دھونا ضروری ہوتا ہے۔ آپ ایک کام یہ کریں کہ اپنے جو انڈر گارمنٹس ہے وہاں پر ٹیشو وغیرہ رکھ لیں۔ جب بھی پیشاب کا قطرہ نکلے گا تو آپ کے مکمل کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے اور بہت زیادہ بدن کا حصہ بھی ناپاک نہیں ہوگا، بلکہ پیشاب کا قطرہ اس ٹیشو میں جذب ہوتا رہے گا۔ 2-3 گھنٹے کے بعد آپ اس ٹیشو کو نکال کر پھینک دیں، دوسرا لگا لیں۔ نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو نماز کے پہلے آپ استنجا خانے چلے جائیں، وہاں پر جو ٹیشو رکھا ہوا ہے اس کو نکال دے، نیا ٹیشو وہاں پر رکھ لے اور اپنی جو نماز ہے نماز وغیرہ کی ادائیگی کرے۔ بہرحال یہ جو دقت اور پریشانی والی کام جو آپ کر رہے ہیں اس سے بچیں۔ ایڈی کریشنز سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر کوئی نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے تو وہ نماز ادا ہو جائے گی یا پھر اسے دہرانا واجب اور ضروری ہوگا؟ دیکھیے، نماز کے اندر 2 قسم کی کراہتیں ہو سکتی ہے، 2 اعتبار سے آپ کی نماز مکروہ ہو سکتی ہے۔ پہلا مکروہ تو وہ ہوتا ہے جو آپ کی نماز کے اندر ہو۔ مان لیجئے آپ کا کوئی واجب چھوٹ گیا ہے تو ایسی صورت میں یہ مکروہ تحریمی ہوا۔ اب واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے جو کراہت آپ کی نماز میں آئی ہے، اس نماز کو دہرانا اور لوٹانا ضروری ہے۔ البتہ وہ کراہت جو نماز کے اندر نہیں ہوتی بلکہ باہر ہوتی ہے، جیسے آپ نے کسی ایسے امام کے پیچھے نماز ادا کر لی جو کہ فاسق ہے، فاجر ہے، بڑا گنہگار ہے، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز کی ادائیگی مکروہ تحریمی ہے، لیکن اس نماز کو دہرانا اور لوٹانا واجب نہیں ہوتا ہے۔ تو 2 قسم کے واجبات ہیں، ایک داخلی واجب، ایک خارجی واجب۔ داخلی واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے نماز کا اعادہ ہوگا، خارجی واجب کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انر پیس کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، ہمیں کبھی کبھار رات میں نائٹ میں غسل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ ہم پر بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، مولوی نے پتہ نہیں تمہیں کیا کیا پڑھا دیا ہے، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ بسا اوقات ہم غسل نہیں کر پاتے ہیں، نماز کی ادائیگی کا موقع ہوتا ہے، فجر کی نماز ہماری چھوٹ جاتی ہے، گھر والے
ہمیں غسل کرنے سے روکتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ ہم گھر والوں کو بتانے کی ہمت بھی نہیں رکھتے ہیں، نماز چھوٹ جاتی ہے، نماز کے قضا کرنے کا گناہ ملتا ہے۔ دیکھیے ایسے حالات میں جب اللہ تعالیٰ کا حق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حق بندوں کے حقوق سے مقدم ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ بنا غسل کے ناپاکی حالت میں اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ دوسری طرف اگر آپ گھر والوں کو بتلاتے ہیں کہ مجھ پر غسل واجب ہو چکا ہے تو آپ کے گھر والے ناراض ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں گھر والوں کی ناراضگی برداشت کیجئے، اللہ کی ناراضگی برداشت کرنا جائز نہیں ہے۔ اب رہا گھر والوں کا مسئلہ، تو آپ اپنے گھر میں دینی تعلیم کی فکر کریں، دینی جو احکام ہیں ان احکامات کی وضاحت کریں، جو اسلامک ویڈیوز ہوا کرتی ہے یہ انہیں بتلائیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذہنوں کے اندر دین کی اور ایمان کی باتیں ڈال دیں گے۔ اگلا ایک سوال کیا ہے سمیع اللہ خان نے، کہتے ہیں نفلی اعتکاف ایک دن کا کرنا ہے تو کیا ایک دن کا روزہ رکھنا ہوگا یا پھر 2 دن کا؟ نفلی اعتکاف میں روزہ شرط نہیں ہوا کرتا ہے۔ نفلی اعتکاف مطلب رمضان المبارک کے اعتکاف کے علاوہ رمضان میں جو آخر والے عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سنت اعتکاف۔ اس اعتکاف میں آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ روزے سے بھی رہیں اور اعتکاف مکمل کریں۔ اسی طرح واجب اعتکاف جو آپ نے اپنے ذمہ لازم کر لیا ہے اس اعتکاف میں بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ روزے سے رہیں۔ البتہ جو نفلی اعتکاف ہوتا ہے یہ مکمل دن کا نہیں ہوتا، یہ آدھے دن کا بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 1 ساعت کا بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں روزہ رکھنا شرط نہیں ہے۔ روزہ اگر آپ نے رکھ لیا ہے، 2 دن کا اگر آپ نے اعتکاف کیا ہے تو 2 دن کا رکھے، 1 دن کا رکھے، نہ رکھے، آپ کو اختیار ہے۔ اگلا سوال کیا ہے محمد اویس نے، کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے؟ نماز جنازہ ہے کیا؟ نماز جنازہ یہ دعا ہی ہے جو میت کی مغفرت کے لیے کی جاتی ہے۔ جس وقت آپ نماز ادا کرتے ہیں نماز جنازہ، وہاں پر تیسرے نمبر پر جو دعا ہوتی ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، یہ جو مکمل دعا ہوتی ہے یہ سراسر دعا ہے جس میں آپ میت کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی سیئات کو حسنات سے تبدیل کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو نماز جنازہ ہی دراصل دعا ہے۔ اب اس کے بعد واپس سے ایک نئی دعا کرنا، اس کا شریعت میں سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر آپ کے علاقے میں ہے تو جان لیجئے یہ بدعت ہے جس کا چھوڑنا اور جس کو اپنے معاشرے سے ختم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگلا سوال کیا ہے محمد وارث پٹھان نے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میرا ایک سوال یہ تھا کہ عورتوں کو عدت کے دنوں میں آسمان کو دیکھنا منع ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی بالکل غلط بات ہے۔ عدت کے دنوں میں عورتوں کے لیے آسمان کی طرف دیکھنا، باہر نکلنا، اسی طرح کھلے میں نکلنا، سیر و تفریح کرنا شرعی حدود کے ساتھ، گھر سے باہر نکلی ہے اگر کوئی خاتون تو یہ اس کے لیے منع نہیں ہے، آسمان سے پردہ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں جو خاتون ہوتی ہے جو عدت وفات میں ہوتی ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ نامحرموں کے سامنے نہ نکلے، اسی طرح بنا کسی شرعی ضرورت کے اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، شاپنگ مالز میں نہ جائے، بس اسٹاپ پر نہ جائے، سیر و تفریح کے لیے گارڈن وغیرہ میں نہ جائے، یہ چیز منع ہوتی ہے۔ البتہ آسمان کی طرف دیکھنا یا آسمان کی طرف نکلنا، سورج کے نیچے چلنا، چاند کے نیچے چلنا، اس کے شرعی اعتبار سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے عاتقہ رفیق نے، کہتی ہیں بیوہ عورت اپنی ناک میں نتھنی پہن سکتی ہے یا نہیں؟ نتھنی پہننا یہ بھی زیب و زینت کی چیزوں میں سے ہے۔ جو عورت بیوہ ہوتی ہے اس بیوہ عورت کے لیے عدت کے دنوں میں ہر قسم کی زیب و زینت سے بچنا ہے۔ اس زیب و زینت میں نتھنی بھی آ جاتی ہے، کان کی بالی بھی آ جاتی ہے، گلے کے زیورات بھی آ جاتے ہیں، انگوٹھی آ جاتی ہے، اسی طرح پازیب آ جاتے ہیں، چوڑیاں آتی ہے، پرفیومز آتی ہیں، عطر وغیرہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ زیب و زینت کی کوئی بھی چیز استعمال کرنا بیوہ عورت کے لیے ان دنوں میں جن دنوں میں وہ عدت گزار رہی ہے جائز نہیں ہے، عدت گزار کر کے وہ پہن سکتی ہے۔
اگلا سوال کیا ہے مہوش پٹان نے، کہتی ہیں لیڈیز کو انگوٹھی کون سی فنگر میں پہننا چاہیے؟ جی کون سی بھی فنگر میں، کون سی بھی انگلی میں پہن سکتی ہے، کوئی خاص پرٹیکولر انگلی کے اندر انگوٹھی پہننا عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے، جس انگلی میں سہولت ہو پہن سکتی ہے، ایک میں پہنے، دونوں میں پہنے، تین پہنے، شرعی اعتبار سے اس طرح کی کوئی ممانعات نہیں ہے، کیونکہ انگوٹھی پہننا یہ عورتوں کے لیے زیب و زینت کے اعتبار سے ہے، اور زیب و زینت جس طرح بھی وہ کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ اگلا سوال کیا ہے موسع نے، کہتے ہیں کہ سونے سے پہلے بستر جھاڑنا کیسا ہے؟ جی سنت ہے، سونے سے پہلے بستر جھاڑ لینا سنت ہے، 3 مرتبہ جھاڑ لینا چاہیے تاکہ اس کے اندر جو بھی گرد و غبار ہو وہ خارج ہو جائے، اور خدا نخواستہ کوئی ایذا پہنچانے والی چیز، کوئی سانپ بچھو وغیرہ اس کے اندر ہو تو وہ بھی خارج ہو جائے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے بستر جو پرماننٹ ہوا کرتے ہیں، بیڈ صوفے وغیرہ پر ہوتے ہیں، ان کو جھاڑنے جھٹکنے کا کوئی اہتمام نہیں کرتے، تو یہ انتہائی غلط ہے۔ وہ بستر جو کہ پرماننٹ ہو اسی بھی جھاڑنا ہے، اور وہ بستر جو لپیٹ کر رکھے جاتے ہیں اور استعمال کرنے کے وقت بچھائے جاتے ہیں، ایسے بستروں کو بھی جھٹکنا اور جھاڑنا ضروری ہوتا ہے۔ سنت پر عمل کرو گے انشاءاللہ ہر قسم کی تکلیف، پریشانی، بیماریوں سے آپ محفوظ رہو گے۔ اگلا سوال کیا ہے کوثر جمال نے، کہتے ہیں پاخانہ یا پیشاب کی حاجت ہونے کی حالت میں اگر ہم نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی اگر فرض نماز ہے تو آپ کو ظاہر بات ہے پڑھنا ہی ہے، لیکن اتنا شدید تقاضا ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں لیکن آپ کا دل بے چین ہے، تو ایسی صورت میں اس کیفیت کے ساتھ نماز کی ادائیگی مکروہ ہے۔ پہلے آپ جائیں، فارغ ہو جائے، اس کے بعد میں نماز کی ادائیگی کریں۔ اگلا سوال کیا ہے انر صاحب نے، السلام علیکم مفتی صاحب، میں نے کچھ علماء کرام کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ حیض کے زیادہ سے زیادہ دن 15 دن ہوا کرتے ہیں، اور بعض فقہا فرماتے ہیں کہ 10 دن ہوا کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے؟ جی نہیں، یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ علماء کرام جو کہتے ہیں کہ 15 دن کی حیض ہوتا ہے، یہ 15 دن کا حیض نہیں ہوتا، بلکہ 2 حیضوں کے درمیان جو پاکی کی مدت ہوتی ہے وہ کم سے کم 15 دن کی ہوتی ہے۔ محمد انیس کا سوال ہے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، یہ حدیث لکھی ہوئی ہے فضائل اعمال میں۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑنے کی وجہ سے جو وحی کی برکات سے محرومی ہوگی، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیم کے آنے کا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ جو بھی بھلائی کے کام ہے ان کی تاکید کرے، لوگوں کو حکم دے، اور جو برائیاں ہیں ان برائیوں سے لوگوں کو روک دے، یہ ہے نبوی کام۔ اب امر بالمعروف کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بھلائی کا حکم دینے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دین کی جو اچھی اچھی چیزیں ہیں، شراب کو نہ پیا جائے، نماز کی ادائیگی کی جائے، روزے رکھے جائے، صدقات و زکوٰۃ کا اہتمام کیا جائے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کی اور اچھائی کی باتیں کی جائے، یہ تمام چیزیں اگر ہم ان کا حکم دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے دین کی جو ہیرے جواہرات ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں، نکھرتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ اس کو اپنے گلے کا ہار بناتے ہیں، ان کی زندگی خوبصورت بن جاتی ہے۔ اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ لوگوں کو تکلیف سے روکنا، شراب پینے سے روکنا، زنا سے روکنا، فحش گوئی سے روکنا، اور عورتوں کو دیکھنے سے روکنا، یہ جتنے غلط چیزیں ہیں ان تمام غلطیوں سے روکنا۔ اس روکنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب لوگ ان غلطیوں سے خود بھی روکیں گے اور دوسروں کو بھی روکیں گے تو ان کے اندر بدماشیاں نہیں آئیں گی، ان کے اندر جو برائیاں ہوتی ہے، روح کی برائیاں ہوتی ہے، ان تمام برائیوں اور بیماریوں اور فتنوں سے وہ لوگ محفوظ رہیں گے۔ تو فائدہ ہے اس کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فائدہ ہے، اگر آپ نے اس حکم کو چھوڑ دیا، امر بالمعروف کرنا چھوڑ دیا، نہی عن المنکر چھوڑ دیا، تو اتنی جو فضیلتیں اور برکتیں تھیں، ان تمام برکتوں سے لوگ محروم ہو جائیں گے۔
یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں اس نیت کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں کہ انشاءاللہ اس سے ہم تمام کو کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم کا معاملہ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔